سعودی عرب میں اما ہوا کا مقبرہ۔ کیا سعودی عرب کے شہر جدہ میں اما ہوا کی قبر ہے، اور کیا یہ شہر اما ہوا سے منسوب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عمرہ زائرین خصوصاً برِ صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ زبان زد عام ہے۔ جدہ اما ہوا سے منسوب اور اما ہوا کی قبر کہاں ہے؟ اس سوال پر مورخین کی رائے اس طرح سے ہے۔ بعض سیاحوں اور مورخین نے جو تفصیلات بیان کی، ان سے لگتا ہے کہ اما ہوا جدہ میں دفن ہے۔ جدہ میں ایک قبرستان مقبرہ اما ہوا ضرور موجود ہے۔ یہ مقبرہ جدہ کے الماریہ محلے کے آخر اور الصحیفہ محلے کے شروع میں واقع ہے۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی مقبرہ ہے جہاں اما ہوا دفن ہے، اس لیے اس کا نام مقبرہ اما ہوا پڑ گیا۔ ابن جبیر 6 صدی عیسوی میں جدہ آئے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ وہ ایک گنبد دیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں اما ہوا کا مسکن تھا۔ ابن بطوطہ، جنہوں نے 7ویں صدی میں جدہ کا سفر کیا، اس گنبد کا ذکر انہوں نے بھی کیا۔ ترک سیاح اولیاء جلبی نے اپنے سفر نامہ اعجاز میں 1082 عیسوی میں کہا، ایک چھوٹا سا گنبد ہے جہاں اما ہوا دفن ہے۔ معروف مورخ الطبری اپنی کتاب تاریخ طبری اور قرآن کے مشہور مفسر اور محقق ابن کثیر تصنیف البدالیہ میں لکھتے ہیں کہ اما ہوا مکہ کے قریب جدہ میں اتری تھی۔ معروف مورخ ابن اسحاق نے بھی بہت بات کہی۔ 13ویں صدی عیسوی کے مصنف ابن النجار نے تاریخ المستنصر میں قبر کا بھی ذکر کیا۔ قبر کی طوالت کے بارے میں بھی مختلف باتیں سامنے آتی رہی۔ مورخین کی جانب سے کئی دعوے کیے گئے۔ ایک سیاح محمد لبیب بشونی نے جدہ میں اما ہوا کے مقبرے کے حوالے سے لکھا کہ یہ قبر 150 میٹر لمبی، 1 میٹر اونچی اور 3 میٹر چوڑی ہے۔ تاہم جدہ میں اما ہوا کی قبر سے متعلق دعوے کی علمی یا تاریخی ثبوت نہیں ملتے۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں تاریخی اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر عبدالرحمن بن سعد العرابی نے جدہ کی تاریخ کا افسانے کے عنوان سے کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کے مجلے میں اس پر بحث کی۔ پروفیسر عبدالرحمن بن سعد العرابی کا کہنا ہے کہ طوفان نوح میں بابا آدم اور اما ہوا کی قبریں مٹ گئی، اس کے بعد ان کی نشانی کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ملا۔ ڈاکٹر محمد نویلانی نے اسطوریات جدہ بین الاساطیر سے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں لکھا کہ اما ہوا کی قبر پہلی مرتبہ باقاعدہ گنبد سلمان الثانی نے 1105 سے 1107 میں بنوایا۔ یہ کئی بار منہدم کیا گیا اور پھر بنایا گیا۔ آخری بار سلطان عبدالحمید ثانی نے 1305 گنبد تعمیر کرایا، جو اب بھی موجود نہیں۔ جدہ کے ایک بزرگ راوی ہیں کہ غالباً قبرستان کا نام اما ہوا سے اس لیے منسوب ہو گیا کیونکہ یہاں ہوا نام کی ایک خاتون دفن ہے۔ اکثر لوگ اپنی بچیوں کے نام تبرک کے طور پر اما ہوا کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ ممکن ہے اس حوالے سے قبرستان کا نام پڑ گیا۔ معتبر تاریخی حوالوں میں اس سوال کا کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ملتا کہ اما ہوا کی قبر کہاں ہے۔ پروفیسر عبدالرحمن بن سعد العرابی نے جدہ کی تاریخ کا افسانے کے عنوان سے کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کے محلے میں اس پر بحث کی۔ ایک بات قابل غور ہے کہ جدہ کا نام جدہ کیوں پڑا؟ ماہرین لغت اور مورخین کہتے ہیں کہ جدہ شہر کو جیم پر زیر کے ساتھ جدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں جدہ دادی اور نانی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس شہر کی نسبت کل انسانوں کی دادی ہوا سے ہے۔